آپ کو اگر کوئی حق کی بات بتا دے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے دشمنی کرو۔ اور اس وقت اس زمانے میں جو ہم جی رہے ہیں، تو جہاں ایک طرف جماعت عمریہ کے علماء ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے جنگ پہ آئے ہوئے، تو دوسری طرف آپ لوگ ہیں اور آپ کے علماء ہیں کہ وہ اہل بیت علیہم السلام سے بٹک گئے ہیں اور آپ کو بھی اہل بیت علیہم السلام سے دور کیا ہے، اور ان کی گمنڈ اور ان کی بدعات اور ان کا غرور اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ آپ کا یہ فعل بدعت ہے۔ دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ رد کریں یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ دلیل نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حق بات کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں آج کل کے زمانے میں آپ کے علماء اپنی بدعت پہ قائم رہنے پہ تیار ہیں، بدعت پر مرنے پہ تیار ہیں، قیامت کے روز بدعت پہ محشور ہونے پہ تیار ہیں، لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اے شیعو تم پر صرف دیکھو، انہوں نے اپنے لیے مرجعیت بنایا ہے، مرجعیت یعنی امامت۔ یہ جملہ کہ صرف آپ پر اہل بیت علیہ السلام حجت ہے، یہ تو بدیہی ہے، یہ تو واضح ہے، یہ تو دین ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ کوئی دین ہے ہی نہیں ہے۔ اس جملے کو آپ پر کہنے کے لیے تیار نہیں آپ کے علماء۔ سن رہے نہیں سن رہے؟ اور لوگوں سن لو، جس دن تم نے اپنے مراجع سے سنے، جس دن تم نے اپنے علماء سے سنے کہ آپ پر حجت صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، اس دن سمجھو کہ اللہ یاری ان سے متفق ہے، وہ اللہ یاری کے ساتھ ایک مسلک پہ آ گئے اس حقیر کے ساتھ، لیکن وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اقوال آپ پر حجت نہیں، ہمارے اقوال آپ پر حجت ہیں۔ اگر سوچ لو تو یہ کفر ہے، اگر سوچ لو تو یہ شرک باللہ ہے، اگر سوچ لو تو ابو بکر عمر کی خلافت ہے جو یہ لوگ ادعا کر رہے ہیں۔ او مومنین، او شیعو، آ جاؤ واپس اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام کی طاعت کی طرف، شیعو آ جاؤ واپس ائمہ ابرار علیہم السلام کی طاعت کی طرف، ان کی اتباع کی طرف، اور اپنے علماء سے ڈیمانڈ کرو، اپنے علماء سے مطالبہ کرو، ہمیں آپ کے نظریات نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے تجزیے چاہے تاریخ کے ہوں یا کچھ اور ہوں کہ نہیں چاہیے، ہمیں کلام معصومین علیہم السلام سناؤ، ہمیں اپنے موالی سے، اپنے آقاؤں سے، اپنے سادات سے، اپنے مالکین سے، ائمہ ابرار علیہم السلام سے قریب کرو، ہمیں بتاؤ ان کے فرامین کیا ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں۔ عزیزو، علماء کا فریضہ یہ ہے کہ آپ کو ائمہ ابرار علیہم السلام کے کلام بغیر زیادتی کے، بغیر کمی کے سنا دیں، یہی تو جرم ہے ہمارا کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ تم کلام اہل بیت علیہم السلام لوگوں کو سناؤ۔ تمہارے نظریات جہنم میں، تم نے جہاں سے نظریات سیکھے ہیں وہ جہنم میں، تم نے اپنا عمر برباد کیا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے کلام سیکھنے کے بجائے تم نے ایک دوسرے کے نظریات پر، وہ بھی ماخوذ جماعت عمریہ سے، اس پہ تم نے اپنی عمر لگا دی، اور اب شیعوں کو اسی باتوں میں تم مصروف رکھنا چاہتے ہو۔ تو میرے محترم ناظرین، او شیعو، اگر تم شیعہ ہو، زندگی تو ایک بار جینا ہے تم نے، دو بار اگر زندگی کرنا ہے جو مرضی کرو۔ اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آؤ گے تو اس زندگی میں جو مرضی کرو، عیاشی کرو، جاؤ عیاشی کرو، نکال، کیا ضرورت ہے، لواط کرو، زنا کرو، شراب پیو، جو مرضی کرو، چوری کرو، ڈاکے ڈال دو، مزے کرو، دوسری زندگی میں پر اس میں جو اللہ کے سامنے جو کام کرنا ہے وہ کر لینا دوسری زندگی میں، لیکن وہ تو ہے نہیں، یہ زندگی ایک ہی ہے۔ اور تم نے یہ زندگی اگر آل محمد علیہ السلام کی نوکری میں، اتباع میں نہیں گزاری، اہل بیت علیہ السلام سے آپ سے نوکری نہیں مانگا، ہم نوکری جو کہتے ہیں نا، وہ ایک طرح سے تعریف کے طور پر، ایک طرف سے مبالغے کے طور پہ کہتے ہیں، آپ سے اتباع مانگیے جو آپ کی اپنی سعادت کے لیے ہے۔ اور بھائی اہل بیت علیہ السلام نے آپ سے ایسی چیز نہیں مانگی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو فائدہ پہنچتا ہو اس سے، کہ آپ نوکری کریں، پیسے ان کو مل جائے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر ان کی اتباع کریں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو، امام جعفر الصادق علیہ السلام کو، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو، ذرہ برابر بھی آپ کی اتباع کا ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ آپ کی اپنی سعادت ہے۔ اور بھائی یہ زندگی ایک ہے، سعادت کے راستے پہ گزارو، شقاوت کے راستے پہ نہ گزارو۔
تم نے اگر اہل آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا مذہب سیکھا، ان کا طریق سیکھا، پھر تم نے ٹھکرا دیا، تو تم یاد رکھو کہ تم میں اور عائشہ میں اور عائشہ کے اتباع کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تم میں اور ان میں. تم ہنستے ہو جماعت عمریہ پر ادھر سیٹرڈے کی نائٹ کو، ہفتے والے رات ادھر آ کے ہنستے ہو کہ او یہ کیسے ابو بکر عمر کی اتباع کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بھول گئے ہو. آئینے میں ضرورت دیکھو شیعو، تم کیا چیز ہو؟ تم نے بھی تو چھوڑ دیا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کو، تم نے بھی تو چھوڑ دی ہے. تمہارے جھوٹے علماء نے تمہیں یہ سکھا دیا اہل بیت علیہ السلام کی کلام آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور آپ نے بھی یقین کر لیا ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور آپ نے سوچا نہیں کہ رب کیسا رب ہے، یہ اللہ کیسا اللہ ہے. ہر جگہ کہ اللہ رحمان رحیم رحمان رحیم رحمان رحیم. یہ رحمان رحیم نے ایسے حجج بنائے ہیں جن کی کلام کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، مگر یہ کہ 50 سال حوضے میں جا گئے وہاں پہ رٹا لگا ہے. تم نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا، اور تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اطہار علیہ السلام نے کیوں نہیں سوچا، کیوں نے یہ نہیں بولا کہ ہماری کلام آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. اور بھائی تم نے کیوں اپنے علماء سے ڈیمانڈ ہے؟ ایک دفعہ ہمیں سمجھا دو، ایک دفعہ ہمیں بتاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح وضو لیتے تھے، پھر دیکھتے ہیں ہمیں سمجھ آتی نہیں آتی. تم نے نہیں طلب کیا ان سے، تم نے نہیں سوچا. کہتے ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ. کام ہے ہی نہیں تمہیں اہل بیت علیہ السلام سے. تم صرف محرم میں آ کے رونا چاہتے ہو اور پھر فضائل سننا چاہتے ہو، لیکن اتباع نہیں کرنا چاہتے. تمہارے علماء حلال کو تم پہ حرام بناتے ہیں، حرام کو تم پہ حلال مناتے ہیں. تمہیں ذرا برابر فکر بھی نہیں ہے، تمہاری ساری زندگی حرام میں گزرتی ہے، کیونکہ علماء نے حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال بنا دیا، اور آپ نے یقین کر ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. یہ جو بھی کہہ دیں وہ اللہ کا دین ہے، یہ غلط بھی کہہ دیں پھر بھی اللہ کا دین ہے، ہم پہ حجت ہے. آپ نے تو یہ یقین کیا. کس پہ روئیں ہم؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ شمر کے ہاتھ پہ روئیں، یا آپ لوگوں نے اور آپ کے علماء نے جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے ساتھ کیا اس پہ روئیں؟ کس پہ سینہ زری کریں؟ اس مذہب پہ جس پہ شمر نے جو ظلم کیا اور یزید کے لشکر نے جو ظلم کیا اس پہ روئیں، یا آپ کے علماء نے جو اس مذہب کے ساتھ؟ واللہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ کے علماء شمر کے لشکر سے بدتر ہیں. واللہ تعالی تفسیر امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ میں ہے کہ آپ کے علماء، شیعہ عمریہ کی بات نہیں، شیعہ کے علماء شمر کے لشکر سے، یزید کے لشکر سے، عمر ابن سعد کے لشکر سے، ابن مرجانہ سے یہ دین پہ بدتر ظلم کرتے ہیں، اور آپ لوگ آ کے ان کی تعظیم کرتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے شرم نہیں آتی؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے حیا نہیں کرتے؟ جو لوگ ان کے مذہب کے خائن ہیں، جو لوگ اس زمانے کے ابو موسیٰ اشعری ہیں، جو لوگ اس زمانے کے عمرو بن عاص معاویہ ہو، تم ان کی تعظیم کرتے ہو، اور تمہیں برداشت بھی نہیں ہوتی کہ ان کی اگر نقد کیا جائے، علمی طور پہ نقد کیا جائے. اتنے ان کو تم نے بت بنا دیے. تم شیعہ ہو، تم شیعہ ہو. شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو عقل نہیں ہے تمہیں، فکر نہیں ہے تمہیں. اہل بیت علیہ السلام کی اتباع اس لیے نہیں کرنی کہ ان کی کلام نہیں سمجھ آ سکتی. واللہ یہ تو اللہ سے توہین ہے، یہ اللہ کو گالی ہے، یہ قرآن کو گالی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. شرم کرو، کچھ حیا کرو. اپنے مجتہدوں کو بولو یہ کیا بکواس تم نے کیا، تمہاری اس کلام ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. جو اتنے مشکل کتاب لکھتے ہو اس توقع ہے کہ ہم وہ سمجھ لیں، لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام جن کو اللہ نے سب کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے، ان کی کلام ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی. تم سمجھانے کی کوشش تو کرو، دیکھتے ہیں سمجھ آتی نہیں آتی. میں کس پہ روؤں، کس پہ گریا کروں، کس کی حالت پہ گریا کروں؟ واللہ مجھے نہیں معلوم. اتنے بدعات اللہ جانتا کہ آپ کے علماء آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کے منابر سے تبلیغ کرتے ہیں، جن کا دین میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، اور آپ لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں، آپ کو بے دین بھی کرتے ہیں، آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں، آپ کو بے دین بھی کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے دور بھی کرتے ہیں، اپنی امامت آپ پہ قبول کرواتے ہیں، رہبری کے نعرے لگواتے ہیں، مرجعیت کے نعرے لگواتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے اور پھر تم کہتے ہو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف العجل. کس کے پاس آ جائے امام زمانہ علیہ السلام؟ تمہارے پاس آ جائیں. ہاں جو تم ابو موسیٰ اشعری کے، تم تو ابو موسیٰ اشعری کے پیروکار ہو. ابو موسیٰ اشعری اگر اس وقت فتویٰ دے دے کہ یہ امام اصلی امام نہیں ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو تم تو سیدھا امیر المؤمنین علیہ السلام پہ تلوار اٹھاؤ گے، ہاتھ لگے گا تو ان کو قتل کر دو گے تم ہی. اور تم نے نام رکھا ہم شیعہ.
اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تمہارے علماء کہاں ہیں؟ وہ ملاعین کہاں ہیں؟ اور بھائی آپ نے دیکھا آپ کا مجتہد آیا تھا تقلید پہ مناظرے کے لیے، تین اس نے زور مارے، اس کے پاس دیکھا آپ نے کچھ بھی نہیں ان کے پاس. سیستانی بھی آ جائے نا اسحاق فیاض کے ساتھ، ان کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے. سیستانی اپنے لشکر کے ساتھ اسحاق فیاض کو بھی ساتھ بٹھا دے کہ اس کو سکھاتا جائے کس طرح بولو، ایک دوسرے کو سکھائیں، وہ بھی تقلید کو نہیں ثابت کر سکیں گے. نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. یہ منحرف لوگ ہیں، یا آپ کو اللہ کی دین سے دور کرنے والے لوگ ہیں. جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ. اب میں نے کہہ دیا بھائی، اب میں نے کہہ دیا. اللہ کا شکر ہے، مولا کا شکر ہے، مجھے سکون ہے. میں کہتا ہوں حیدر مدد، میں کہتا ہوں مہدی مدد. میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، میرا سرور ہے. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، وہ زمانے کا مالک ہے. زمین کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ غلط راستے پر ہو، آپ لوگ انحراف کے راستے پر ہو، لیکن آپ لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. علماء، بہت سارے علماء اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ان کی داڑھی سفید ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس پروگرام کو دیکھتے ہو، یا تو تقلید ثابت کرو، یا تو تقلید جیسے ہم جماعت عمریہ سے کہتے ہیں، یا ابو بکر عمر کی خلافت ثابت کرو، یا حق کی طرف آ جاؤ. میں ریش سفید علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ریش سفید علماء، ابھی تک اگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بدعات کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ کر، ان کی سنن کو، ان کی احادیث کو، ان کی کلمات طیبہ کو چھوڑ کر آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ابھی تو پتہ چل گیا نا آپ کو. اب میں آیا ہوں، بہت ساری باتیں جو ابھی شاید پوشیدہ رکھی جاتی تھیں، بہت سارے علماء کو یہ باتیں پتہ تھیں لیکن کہہ نہیں سکتے تھے مرجعیت کی ڈر سے. ابھی تو آپ کو پتہ چلا ہے. اور بھائی اللہ اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه وان لم يفعل فعليه لعنت اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں تو عالم پہ واجب ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے. علم سے کیا مراد ہے؟ ہمارے فرامین، ہمارے سنن کو ظاہر کرے کہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ بدعات کے مقابلے میں کون سا راستہ ہے. اور اگر یہ نہ کرے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تم چاہتے ہو کہ روز قیامت حوض کوثر پہ تمہیں ڈنڈے مار کے وہاں سے نکال دیا جائے کیونکہ تم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے؟ مولوی مجھے بتاؤ، شیعہ مولوی مجھے بتاؤ، تم یہ چاہتے ہو؟ اگر نہیں چاہتے، اگر چاہتے ہو سرخ روح ہو اہل بیت علیہ السلام کے سامنے، یا تو تقلید ثابت کرو یا تقلید سے ہاتھ اٹھاؤ، یا مرجعیت ثابت کرو یا مرجعیت سے ہاتھ اٹھاؤ، یا ولایت فقیہ ثابت کرو یا ولایت فقیہ بدعت کفر ہے اس سے ہاتھ اٹھاؤ. ثابت تو تم کر نہیں سکتے، ابد تک ثابت نہیں کر سکتے. میں ابطال کر چکا ہوں، میں مرد میدان ہوں، فون نمبر رکھتا ہوں، ویڈیو لنک بھی آپ کو دیتا ہوں. علماء کو منتیں کرتے ہیں ہمارے عزیز، ہمارے جو ٹیم ہے علماء، شیعہ علماء کو منتیں کرتے ہیں کہ آ جاؤ اللہ یاری پہ استدلال کرو، اس کو رد کرو. اور یہ ذلیل کیا کرتے ہیں؟ ان کو بلاک کرتے ہیں، ہمارے ٹیم کو بلاک کرتے ہیں. تم ابھی تم نے اللہ یاری کے ٹیم کو تم نے بلاک کر دیا، چلو ہماری کال آپ کو نہیں آئے گی، ہماری میسج آپ کو نہیں آئے گی، ہماری دعوت آپ کو نہیں آئے گی. تو اللہ کا کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا جواب دو گے؟ بہرحال میرے محترم ناظرین، اب آپ کے کال سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اعتراض کریں، آپ دلیل لے کے آئیں. موضوع کیا ہے؟ مرجعیت، تقلید، ولایت فقیہ، انقلاب خمینی.